पेज 51 पे जी। शुड आई स्टार्ट? सब बच्चों ने निकाल ली है बुक्स? रेडी? ओके जी। वो काम जो लोग तफरी यानी दिल बहलाने या ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए करें खेल कहलाता है। जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी आप मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी, इसकी वजाहत भी आपको साथ साथ देती जाऊंगी, ठीक है। खेल का लफ्ज मुजक्कर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खेल जो है वो मोनस नहीं है। जैसे कि मुझे ये खेल पसंद आता है, आती है नहीं, आता है, तो आता है क्या होगा? मुजक्कर होगा, ठीक है। खेल का लफ्ज क्या है? मुजक्कर है, ठीक है। यानी खेल खेला जाता है, खेल खेली नहीं जाती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खेल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं, मोनस का जो है वो इस्तेमाल, मादा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। खेल ना सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी भी है। खेल से ज़हनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों में इजाफा होता है, जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। यानी कि ये जो खेल है ये भी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है, ठीक है। हमारी सेहत को जो वो अच्छा रखने के लिए, हमारी सेहत बरकरार रखने के लिए, और जो हमें वो फ्रेश नज़र आए, तरोताज़ा नज़र आए, इसके लिए खेल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाता है, इजाफा करता है, ठीक है। जब हम खेलते हैं तो हम अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, बहुत हम अपनी बॉडी को बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। इसकी क्या वजह है? ये हमारे जिस्म को चुस्त करता है, तवाना करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो खेलों में पार्टिसिपेशन करें, खेल खेलें, ठीक है। अपने आप को तरोताज़ा रखें, फ्रेश रखें। जी, नेक्स्ट है, कुछ खेल घरों और इमारतों के अंदर खेले जाते हैं, जबकि कुछ खुले मैदान में कुछ खुले मैदानों में, कुछ बर्फ पर, कुछ पानी और कुछ हवा में भी खेले जाते हैं। हजारों साल पहले भी लोग कुछ मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। कदीम ज़माने के आसार से दरियाफ्त की गई तस्वीरें और कुछ अशिया इसका सबूत हैं। मुख्तलिफ ममालिक मसलन यूनान और तुर्की वगैरह में स्टेडियम नुमा इमारतों के आसार इसका सबूत है। यानी कि पहले भी जो था वो स्टेडियम थे, लेकिन वो कहाँ थे? यूनान और तुर्की में इनके आसार, ये इमारतें जो वो मौजूद थी वहां पे। यानी कि पहले वाले जो लोग थे, पहले ज़माने के जो लोग थे, हजारों साल पहले भी लोग खेल खेला करते थे। खेल जो है वो बहुत, यानी आप समझ लें कि ये विरसे की है, पुरानी चीजें हैं। खेल जो है उसको शुरू से बहुत लोग पसंदीदा करते हैं। वो अलहदा बात है, पहले वाले खेल फर्क होते थे, अब जो मौजूदा खेल है वो कुछ उनमें कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, कुछ वो लेटेस्ट हो गए हैं, ठीक है। खेल को पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है। हर मुल्क का कौमी खेल मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, इसी तरह बरतानिया का कौमी खेल क्रिकेट है। इसमें हमें क्या मिल रही है? मालूमात मिल रही है कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। जी, इनबॉक्स करें मुझे, जरा मुझे पता चले, बताएं कि मैं कहाँ पे हूँ। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? इनबॉक्स किया है? किस किस ने इनबॉक्स किया है मुझे? आपकी चैट क्यों नहीं आ रही? ओके जी, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसी तरह बरतानिया का कौमी खेल कौन सा है? इंग्लैंड का कौन सा है जी? क्रिकेट है। कुछ खेल कौमी खेल ना होने के बावजूद दुनिया के बेशतर ममालिक में मकबूल है। हाँ जी, बहुत से खेल ऐसे हैं जो कौमी खेल नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में खेले जाते हैं और वहाँ पे उनको बहुत शोहरत हासिल है, वो बहुत ज्यादा वहाँ पे मशहूर हैं, ठीक है। मसलन फुटबॉल दुनिया के बेशतर ममालिक का मकबूल तरीन खेल है। जी, फुटबॉल जो है वो बहुत ज्यादा मुल्कों में खेला जाता है। ये बहुत ज्यादा जो ममालिक हैं, वहाँ के लोग हैं, वो इनको पसंद करते हैं, ठीक है।
کھیل کھیلنا جو ہے وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ جو ہے بڑا نمایاں اس کی جو اہمیت پائی جاتی ہے. کھیلوں کو لوگوں نے بڑی جو ہے آج کل جو ہے ویلیو دی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھیلوں سے نہ صرف ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسانوں کی جذباتی اور روحانی تربیت میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے. جی, جذباتی اور روحانی تربیت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں ہماری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے ہمارے جو جذبات ہیں وہ بھی جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے پرجوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری روحانی تسکین ہوتی ہے, روحانی تربیت ہوتی ہے, ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, ہم بری چیزوں کے نہیں سوچتے, ہمارا جو دھیان ہے وہ بھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح روحانی اور جذباتی تربیت کے لیے بھی کھیل جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ٹھیک ہے, ایک اچھے کھلاڑی کی پہچان ہے کہ وہ جیتنے کے بعد بے قابو نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے بعد والدین, اساتذہ اور تربیت دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. جی, ادھر انہوں نے ویلیوز بتائی ہیں, امپورٹنس بتائی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا بتایا ہے؟ ایٹیکیٹس بتائے ہیں کہ جو ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ بے قابو نہیں ہو جاتا, وہ پراؤڈ نہیں ہو جاتا کہ میں تو جیت گیا ہوں, یہ میں اپنی قابلیت پہ جیتا ہوں. آپ جب جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آپ کی نشو و نما میں, جیسے آپ سارے بچے بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی نشو و نما میں آپ کے اساتذہ کا, آپ کے والدین کا, آپ کے گرد و نواح کے بڑے بزرگوں کا, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور خدا کے بعد, اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کو ان سب کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان سب کی ایک ایک جو خصوصیت ہے وہ آپ میں نظر آنی چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں سے کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اچھا کھلاڑی ہارنے پر مایوس نہیں ہوتا. جی, جو ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ ہارنے پر مایوس نہیں ہوتا, وہ چیزوں کو ادھر ادھر نہیں پھینکتا, بیٹ وہاں پھینک دیا, بال وہاں پھینک دیا غصے سے, جی میں تو ہار گیا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے بلکہ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے مزید سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے, بلکہ وہ ہارنے سے یہ نہیں کرتا کہ اب تو میں ہار گیا ہوں تو بس سب کچھ کیا ہوا ہے, ختم ہو گیا, ایسا نہیں کرتا وہ, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, وہ آگے جو ہے وہ مزید سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے کہ میں کچھ ایسا سیکھوں, میں اتنی محنت کروں کہ آگے جو ہے وہ میں اس میں کامیابی حاصل کروں. ٹھیک ہے, کسی کھیل کی تیاری میں ذہنی صلاحیتیں کھیل کی بہترین منصوبہ بندی میں کام آتی ہیں, اور محنت کی جانے والی باقاعدہ مشقیں جسمانی صلاحیتیں بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم کسی چیز کو کی مشق کرتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں, اس میں محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ٹائم دیتے ہیں, جب ہم پوری طور پہ اس چیز کو سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس چیز پر پورا عبور حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ چیز کو سیکھ لیتے ہیں, اور اس میں پھر ہمارا جو یہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ بس یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے جو ہے اس میں آگے بڑھنا ہے, ہم نے اس میں ترقی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ٹائم دیں, اس کی مشق کریں, اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, جب ہم اس چیز کی بار بار پریکٹس کریں گے تو ایک دفعہ ہم ہاریں گے, 2 دفعہ ہاریں گے, ہمیں ایک دفعہ وہ چیز نہیں آئے گی, 2 دفعہ نہیں آئے گی, آخر کار ہم اس چیز کو سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ اگلا پیج ہے, نیکسٹ پیج نکالیں. آگے جی ہمارے پاس آ رہے ہیں بین الاقوامی کھیل. دنیا بھر میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی فہرست بہت طویل ہے. فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, والی بال, ٹینس, باکسنگ, ریسلنگ, اسکیٹنگ, جمناسٹک, ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن, تیز اندازی, نیزہ بازی, پیراکی, کشتی رانی, پولو, شمشیر زنی, کوہ پیمائی, سائیکلنگ, اسنوکر, ایتھلیٹکس وغیرہ, یہ ساری کیا ہے, یہ ساری بین الاقوامی کھیلیں ہیں. ٹھیک ہے, ایتھلیٹکس کھیلوں کے اس مجموعے کا نام ہے جس میں مختلف طرح کی دوڑ کے مقابلے, واک کرنے یعنی چلنے, بھاری گولا اور ڈسک پھینکنے شامل ہیں. ٹھیک ہے, یہ جی مختلف قسم کے کھیل ہیں جس میں دوڑتے ہیں, اور انہوں نے بتایا کیا کیا کھیل ہیں, کچھ ایسے کھیل ہیں جن کو تو مطلب آپ نے بھی کبھی سنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں بہت جو کم جو فیمس کھیلیں ہیں ہمیں صرف ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے, اور یہ بہت زیادہ باریکی سے انہوں نے آپ کو کافی زیادہ کھیلوں کے جو بین الاقوامی کھیل ہیں ان کے نام بتا دیے کہ
کون کون سے کھیل ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ کھیلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایتھلیٹکس ہے یہ تو جو ہے وہ ایک بہت ایک مجموعہ ہوتا ہے. ایتھلیٹس جو ہوتا ہے یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے. اس میں دوڑ ہوتی ہے, اس میں واک کرنا ہوتا ہے, چلنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں ان کھیلوں میں. ٹھیک ہے. جی, علاقائی کھیل. کچھ کھیل علاقائی ہوتے ہیں جو کچھ علاقوں تک ہی محدود ہوتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں کھیلا جانے والا کھیل موخا, یہ کھیل کا نام ہے. ٹھیک ہے. کھیلے جانے والا کھیل موخا علاقائی کھیلوں کی ایک مثال ہے. ایک کھیل اس علاقائی کھیلوں کی ایک مثال ہے. اس کھیل میں مٹی کے ہدف پر نشانہ لگایا جاتا ہے. ہاں جی, مٹی کے ہدف پر نشانہ لگایا جاتا ہے. کرکٹ اور دوسرے کھیلوں کی مقبولیت کے باعث کچھ علاقائی کھیل ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہاں جی, کیونکہ آج کل کرکٹ اور جو ہیں یہ دوسرے کھیل جو ہیں ان کی وجہ سے یہ جو کھیل ہیں اکثر جو کھیل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. کچھ کیونکہ زیادہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ان کھیلوں کی طرف آ گئے ہیں. یہ جو کھیل ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ مقبولیت حاصل کریں, زیادہ شہرت حاصل کر رہے ہیں. ان کی بحالی کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے. جی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کھیل جو ہیں وہ دوبارہ سے صف عام پر آئیں, ان لوگوں کو بھی دوبارہ سے کھیلنے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. کھیلوں کو جو ہے وہ زندگیوں میں لایا جائے, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ان کی بحالی کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو پہلے علاقائی کھیل تھے مگر اپنی بے پناہ مقبولیت کے باعث بین الاقوامی کھیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں. ہاں جی, کچھ ایسے کھیل ہیں جو صرف محض علاقے میں کھیلے جاتے تھے لیکن بہت مقبول ہونے کی وجہ سے, بے پناہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے وہ اب کیا ہو گئے, وہ اب بین الاقوامی کھیلوں میں شمار ہو گئے ہیں. کبڈی اس کی بہترین مثال ہے. ہاں جی, جو کبڈی ہے وہ پہلے علاقائی کھیل تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کیا ہوا ہے, بین الاقوامی کھیل بن گیا ہے. جو پہلے صرف پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش میں ہی کھیلا جاتا تھا مگر اب یہ دنیا بھر میں مشہور ہے. ٹھیک ہے. ہمارے گلی محلوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں شیشے کی گولیاں, گلی ڈنڈا, پہل دوج, پٹھو گرم, پکڑم پکڑائی, چھپن چھپائی, پنجا آزمائی, آنکھ مچولی, لنگڑی پالا اور رسہ کشی شامل ہیں. جی, یہ بھی کھیلیں یہ بھی جو کھیل ہیں ان کا بھی آپ کو کافی پتا ہوگا. یہ جو کھیل ہے ان میں سے اکثر کھیلوں کا آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ آپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیون کو بہت ہنسی آ رہی ہے کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے کھیل ہیں جو سیون کھیلتے ہیں, یا سیون نے تھمز اپ کا ریئیکشن دیا ہے. ان کھیلوں کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں. مثلا پٹھو گرم کو پشتو میں ڈزو گڑب, چھپن چھپائی کو پٹ پٹونے کہتے ہیں. جی, یہ جی نام بھی سیکھ لیں آپ لوگ. لنگڑی پالا بلوچی زبان میں کپگی کہلاتا ہے, اور ڈنڈی تل نکوازی اور آنکھ مچولی کا کھیل چمبند کہلاتا ہے. یہ دیکھیں جی کیسے کیسے, یہ کیونکہ وہ زبان ہے نا ان کی, انہوں نے اس حساب سے اس کا نام رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر میں نے بولے یہ ہماری زبان میں ان کو کہتے ہیں, جیسے گلی ڈنڈا, پہل دوج, پٹھو گرم, یہ ہماری زبان ہے. اور یہ نیچے بلوچی زبان کے جو ہیں وہ ان نام, یہ جو نام ہے ان کو بلوچی زبان کے ناموں میں بلوچی زبان میں تبدیل کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہم اور ہمارے کھیل, ہمارا سبق. ٹھیک ہے. تو آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مشکل جو الفاظ ہیں اس کو انڈر لائن کر کے آپ نے املا کرنی ہے. ٹھیک ہے. لکھ لیں اپنی ڈائریز پر. آئیں آپ کو اپنی اپنا جو ڈائری ہے اس کو پکڑیں اور اس پہ لکھیں. سبق کا نام سامنے مینشن ہے. ہم اور ہمارے کھیل پڑھائی کرنی ہے, اس کے ساتھ املا یاد کرنی ہے, مشکل املا انڈر لائن کر کے. اس میں تو بہت سارے جتنے بین الاقوامی کھیل ہیں, جتنے علاقائی کھیل ہیں, سن لیں. بین الاقوامی کھیل, علاقائی کھیل, ان کو انڈر لائن کریں, ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ آپ کی املا ہے, ڈائری لکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پیج نمبر 53 پہ ہے الفاظ معنی. چست و توانا, صحت مند. شمشیر زنی, تلوار چلانا. ہدف, نشانہ.
कोहे पैमाई पहाड़ों पर चढ़ाना, ठीक है। यही है आपके अल्फाज मैनी इसमें से जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। डायरी लिखे, आई एम वेटिंग। मैं आपकी डायरी का वेट कर रही हूँ इस टाइम। सब बच्चे डायरी लिख लें पहले ताकि आपको याद रहे। गुड, शाबाश। डायरी बेटा मैं आपको बता रही हूँ, हम और हमारे खेल, पढ़ाई प्लस अल्फाज मैंने लिखे और इमला। इमला के लिए आप अपनी बुक पे निशान लगाएं। बैन अवी खेल जितने खेल हैं ये लिखे हुए हैं खेल, यही इतनी आपने इमला सिर्फ याद करनी है। बैन अवी खेल के नाम और इलाकाई खेलों के नाम, ये जो इस पूरे पैराग्राफ में दिए गए हैं, ठीक है। ये आपकी इमला है, इसको आपने लर्न करना है। ओके, स्टिल वी हैव 4 मिनट्स। हम सबके पास अभी 4 मिनट हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है और उसके साथ आप डायरी लिखें। आज मैंने आपको यहीं तक ही काम करवाना है, ठीक है। बाकी जो इसका काम है वो हम कल करेंगे। ओके, टीचर कैन यू सेंड द वर्क। बेटा आई हैव ऑलरेडी सेंड। कल का आपको सारा काम जो है मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, ठीक है। तफहीम पेशे का जो भी काम था वो ग्रुप में सेंड कर दिया। उसके साथ आपने तफहीम उर्दू बी पे ही करनी है और मेरी माँ मजमून मैंने कहा है वो करना है। और इसके साथ आपने आज का जो काम है उर्दू ए की कॉपी पे आपने सिर्फ इल्फाज मायनी करनी है, ठीक है। इल्फाज मायनी लिखें, उर्दू ए की कॉपी पे इल्फाज मायनी करें। डन बेटा, जुमले दे दूं? टेल मी। चले जुमले आपको कल होमवर्क में दूंगी, ओके। जी, सब बच्चों ने अपनी डायरीज लिख ली हैं? वेरी गुड, शाबाश। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। मैं चेक कर रही हूँ, शाबाश शाबाश। बच्चे देखें आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि टीचर आई हैव प्ले ऑल द गेम्स, गुड, इट्स वेरी गुड। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, ये आपको तवाना रखती है। जब आप गेम्स खेलते हैं, जब आप गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी जहनी सलाहियत भी बढ़ती है, जिस्मानी सलाहियत भी बढ़ती है। वेरी गुड, शाबाश, गुड। इस लेसन की आज आपने बड़ी अच्छी तरह रीडिंग करनी है, ठीक है। शाबाश, सयून भी कह रहे आई ऑल्सो प्ले ऑल गेम्स, वेरी गुड, गुड। और डायरी लिख ली है सबने? सबको डायरी पता चल गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अल्फाज में ही नहीं लिखने हैं, ठीक है, शाबाश। और इसके साथ आपने इमला के जो मैंने आपको बताया 2 पैराग्राम में से इमला जो खेलों के नाम है वो आपने इमला याद करनी है और इसके साथ आपने पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, बस जस्ट ये आपका काम है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।